السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام درس مشکوٰۃ المصابیح کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج حدیث نمبر 164 پر گفتگو ہوگی، جو حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان گریہ زاری کرنے والے اور آہ و بکا کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں سواری حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کی کنیت ابو نجیح ہے، ملک شام میں آپ سکونت پذیر رہے اور وہیں پر آپ کا انتقال 75 ہجری میں ہو گیا۔ آپ سے روایت کرنے والے کئی افراد ہیں، حضرت ابو امامہ ہیں، اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے روایت کی ہے، اور آپ کے کل مرویات کی تعداد 21 بتائی جاتی ہے، 31۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وعن الارباض بن ساریہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أَيَحْسِبُ أَحَدُكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی جب خطبہ دینا ہوتا یا اپنی بات اپنا پیغام پہنچانا ہوتا صحابہ کے درمیان، تو عموماً آپ کھڑے ہو کر کے اپنی باتیں رکھتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر کے دینا زیادہ بہتر ہے اور سنت سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا، أَيَحْسِبُ أَحَدُكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، کیا تم میں سے کوئی تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ہیں۔ اس کو پہلے لفظی ترجمہ اس کا پہلے دیکھ لیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ گمان کرتا ہے، متکئا علی ارائکتہ، اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے، یظن، یہ سوچتا ہے کہ ان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے لم یحرم شیئا، کسی چیز کو حرام نہیں کیا، الا ما، مگر وہ تمام چیزیں فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے یہ گمان نہ کرے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ الا، سنو، وانی واللہ قد امرت وعظت، یقیناً بخدا میں نے امرت وعظت ونہیت عن اشیاء، بخدا میں نے کچھ باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے، ان کی نصیحتیں کی ہیں، اور کچھ باتوں سے ہم نے تمہیں روکا ہے۔ انہا لمثل القرآن، وہ باتیں بھی قرآن ہی کی مثل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام احکامات شرع، حکم شرع وہ قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہیں، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرح کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو حدیث پاک کے اندر ہیں، جن باتوں کے کرنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، منع کیا ہے۔ کچھ اوامر و نواہی ایسے ہیں جو حدیث پاک کے اندر بھی ہیں۔ تو انہا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ انہا مثل القرآن، کہ وہ قرآن ہی کی طرح ہے، یعنی حکم کے نفاذ کے اعتبار سے وہ قرآن ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہے کہ ان کی تعداد، اعداد و شمار کے اعتبار سے وہ قرآن ہی کی طرح ہیں، جتنے قرآن کے اندر احکام و نواہی آئے ہیں، اوامر و نواہی، وہ حدیث پاک کے اندر بھی آئے ہیں۔ او اکثر، یا تو قرآن کی مثل ہیں یا قرآن سے زیادہ ہیں، یعنی
احکام شرع، اوامر و نواہی جو قرآن کریم کے اندر ہے، جن کی اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو اسی کے برابر حدیث پاک کے اندر بھی اوامر و نواہی ہیں، یا بلکہ قرآن کریم سے کچھ زیادہ ہی اوامر و نواہی حدیث پاک کے اندر ہیں۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم صرف قرآن کی باتوں کو مانو اور یہ کہو کہ قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو ہم حرام جانیں گے، قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں گے، اور تم سنت کو ترک کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا، بلکہ قرآن کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت حدیث پاک کی بھی ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا حکم ہم نے حدیث پاک کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے۔ تو دونوں کی حجیت کو تسلیم کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی حجیت کا تم انکار کر جانا۔ اب کچھ چیزیں جو قرآن کریم کے اندر نہیں ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت فرمائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ تو یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو، الا بِإِذْنٍ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی جس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں میں تم بغیر اس کی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے ہو، جو کہ قرآن کریم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر داخل ہونا ہو تو پھر پہلے سلام کرو، پھر اجازت ملے اندر آنے کے لیے، تب اندر جاؤ، ہے نا۔ تو یہ طریقہ جو ہے، جو مسلمانوں کے گھر میں جانے کا طریقہ ہے، وہی طریقہ تمہارا اہل کتاب کے گھروں میں بھی جانے کا ہونا چاہیے۔ اور یہ صراحت جو ہے حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو، الا باذن، مگر اس کی اجازت سے۔ ولا ضرب نسائہم، اور نہ ہی ان کی عورتوں کو مارنے کا، اور نہ ہی ان کی عورتوں کو مارنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا۔ تم جس طریقے سے اپنی عورتوں کو بلا قصور بلا وجہ نہیں مار سکتے ہو، ایسے ہی اہل کتاب کی عورتوں کو بھی تم نہیں مار سکتے ہو۔ یعنی اہل کتاب کی عورتیں، یہ سمجھائیے کہ حربی عورتوں کے حکم میں نہیں ہیں، کہ جس طرح حربی عورتوں کا حکم یہ ہے کہ اسے پاؤ تو پھر اس کو یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم اس کو باندی بنا سکتے ہو، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، ہے نا، بلکہ نہیں، باندی بنا سکتے ہو، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ شباشی کر سکتے ہو۔ تو یہ حکم جو ہے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ اسے مار سکتے ہو اور نہ ہی اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا جو حکم ہے وہ حکم کس کی طرح ہے؟ مسلمانوں کی طرح۔ لیکن کس اہل کتاب کا حکم ہے آگے اس کی صراحت کریں گے۔ ولا اکل ثمارہم، اور نہ ہی تم ان کے پھلوں کو کھا سکتے ہو۔ جس طریقے سے کہ حربیوں کا مال تم زبردستی غصب کر سکتے ہو نا، کافر حربی کا مال، ایسے تم اہل کتاب کے مال کو، اس کے پھل کو، اس کی دولتوں کو زبردستی قبضے میں نہیں لا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اذا اعطوکم الذی علیہم، جب وہ لوگ تمہیں اس جزیے کو دے دیں، الذی علیہم، جو ان پر لازم ہے، یعنی جب وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کر دیں تو پھر ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ کو ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے اہل کتاب کا حکم جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے حوالے سے وہی ہو جاتا ہے جو ایک مسلمان کا حکم ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے تم مسلمانوں کے مال کو زبردستی قبضہ نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں کو نہیں مار سکتے، ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، سیم یہی کنڈیشن اور یہی حکم اہل کتاب کا بھی ہو جاتا ہے، ان اہل کتاب کا جو حکومت اسلامیہ کے اندر رہتے ہوں اور انہیں ٹیکس بھی ادا کرتے ہوں۔ ہاں، اگر وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں یا نہ دیں، پھر ان کا حکم حربی کی طرح ہو جاتا ہے، تو جو حربی کا حکم لاگو ہوگا وہی حکم ان کے اوپر بھی نافذ ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد نے کی ہے۔ وفی اسنادہ اشعث بن شعثہ المسیسی، اس کی سند میں ایک راوی اشعث بن شعثہ مسیسی ہیں، قد تکلم فیہ، جس کے بارے میں کلام ہے۔ حدیث نمبر 165، وعنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ
بلیغتاً. اور انہی سے مروی، یعنی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یومین، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی، یعنی ہم لوگوں کے درمیان نماز ادا کی، یعنی ہم سب کی امامت فرمائی. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنے رخ مبارک کے ساتھ ہم پر متوجہ ہوئے، یعنی ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم پر متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظۃ بلیغہ، تو آپ نے پر اثر واض و نصیحت فرمائی. بلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نصیحت اور ایسا کلام جو اپنا مقصود پورے کے پورے طور پر کیا کر دے، واضح کر دے. یعنی جس کلام میں مقصود مکمل طور پر واضح ہو اس کلام کو قول بلیغ کہا جاتا ہے، کلام بلیغ کہا جاتا ہے. بالغ کا معنی ہوتا ہے اس میں خوب اور عمدہ. تو فصیح و بلیغ کلام وہ کہلاتا ہے جس کی عبارت کی عمدگی کی بنا پر وہ بات لوگوں کے دلوں کو چھو جائے، ہے نا؟ تو ایسی بات کو اور ایسے کلام کو کیا کہا جاتا ہے، فصیح و بلیغ کلام. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایسی نصیحت فرمائی کہ جو کیا تھی، نصیحت نہایت مؤثر تھی، اثر انگیز تھی، اثردار تھی. ظرفت من العیون، یعنی ایسی اثر انگیز نصیحت تھی کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑی، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جن کے دل اللہ کی یاد سے خائف ہوا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے خوف الہی کی کچھ ویسی باتیں پیش کر دی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہی حالت ہوا کرتی تھی کہ جب ان کے سامنے خوف خداوندی کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ بے تحاشا رو پڑتے تھے. وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ، اور اس نصیحت کی وجہ سے دل کیا ہو گئے، لرز گئے، دل کے اندر ایک کپ کپی طاری ہو گئی. اب جیسے کہ آپ قرآن کریم کی آیت ہے نا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ آنسوؤں سے ان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، تر رہا کرتی ہیں. تو یہ اہل اللہ کی صفت ہے، اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک بلیغ نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل لرز گئے. فقال رجل، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مبدع، یہ تو ایک الوداعی نصیحت معلوم ہو رہی ہے. یعنی الوداعی نصیحت کا مطلب جب بندہ آخری وقت میں کوئی نصیحت کرتا ہے نا تو اپنی پوری کی پوری بات رکھ دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اب تو اس کے بعد بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے اپنی ساری باتیں انڈیل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نصیحتوں کو ان حضرات نے سماعت کیا، سنا نا، تو انہیں ایک محسوس ہوا کہ ایسا تو لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی نصیحت ہے، یہ آخری نصیحت حضور کی. بالکل کہتے ہیں آخری بات جب کرنی ہوتی ہے تو آدمی پورا سینہ، پورا کلیجہ سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس طریقے سے حضور نے نصیحت فرمائی کہ صحابہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے الوداعی نصیحت. اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کا حس کتنا مضبوط تھا کہ گفتگو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصود اور منشا کیا ہے. فقال، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو الوداعی نصیحت معلوم ہو رہی ہے، فاوصنا، تو ہمیں آپ وصیت فرمائیے. جب انسان کا بھی آخری وقت ہوتا ہے نا تو آخری وقت میں انسان وصیت کرتا ہے. تو جب صحابہ کو بھی یہ فیلنگ ہونے لگی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضور کی آخری وصیت ہے، یہ الوداعی وصیت ہے، تو حضور کے صحابہ نے اپنی بات رکھ دی، حضور ہمیں وصیت فرمائے. اب آخری وقت میں جب کوئی وصیت کرتا ہے نا تو بالکل موسیٰ لہو کے حق میں جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے بہت مخلص ہوتا ہے، اب بہت اخلاص کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے. تو حضور گویا کہ آخری وقت میں جو نصیحت کر رہے ہیں اور جو وصیت کر رہے ہیں امت کو، صحابہ کے ذریعے جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لائق ہے. کیا حضور نے وصیت کی؟ فقال، آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ آخرت کی کامیابی کا پورا دار و مدار
وہ اللہ سے خوف اور اللہ کی معصیت سے بچنے کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک قول ہے نا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ تم سے پہلے بھی اہل کتاب کو ہم نے یہ وصیت کی کہ تم اللہ سے ڈرو، ہے نا، سورہ نساء آیت نمبر 131 کے اندر ہے۔ تو تقوی اللہ جو ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو حضور نے آخری وقت میں جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہے نا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، یعنی اگر تم پر کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، امام بنا دیا جائے، تو اپنے خلیفہ اور امام کی باتوں کو سننا، نگلیکٹ نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ وَالطَّاعَةِ، اور امیر تمہیں کسی بات کا حکم دے نا تو اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنا۔ تو وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اپنے امیر کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا، اگرچہ وہ امیر کیا ہو، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس میں اطاعت کے حوالے سے مبالغہ ہے، حالانکہ جو امام ہوگا یا خلیفہ ہوگا نا، اس کے لیے قریشی ہونا شرط ہے، غلام خلیفہ اور امام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حد درجہ مبالغہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر غلام ہی ہو، فور ایگزامپل، مثال کے طور پہ غلام ہی اگر تمہارا خلیفہ اور امام بنا دیا جائے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرو، اس کے خلاف نہ جاؤ، بغاوت نہ کرو، اسی میں بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ غلام بھی جو ہے، غلام یہ خلیفہ اور امام تو نہیں بن سکتا، لیکن امیر بن سکتا ہے۔ مان لیا جائے اگر بادشاہ نے اس کو اپنا نائب بنا دیا کسی معاملے میں، اب وہاں پر غلام ہونے کے باوجود جن لوگوں کا اس کو امیر بنایا گیا ہے، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس غلام کی اتباع اور پیروی کرے۔ حالانکہ کیا کہتے ہیں، الیکشن اگر ہو قانونی اعتبار سے، جو اسلام کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ غلام کبھی بھی نہ خلیفہ بن سکتا ہے اور نہ ہی امام بن سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشَ مِنْكُمْ، اچھا یہ نصیحت حضور نے کیوں فرمائی کہ امیر کی اطاعت کرنا؟ اس لیے کہ فرمائی کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندگی گزارے گا، فَسَيَرَىٰ، قریب وہ دیکھے گا، اختلافاً کثیرہ، بہت سارے اختلافات، بہت سے نزاعات کو دیکھے گا۔ وہ اختلافات سیاسی بھی ہوں گے اور مذہبی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات جب ہوں گے نا، تو ایسے موقع پر اطاعت امیر تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کی، اختلافات کا دورہ ہے ہر چہار جانب، اس وقت اور ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں، اپنا امیر منتخب کریں اور اس امیر کے اشارے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی کوشش کریں، تبھی ہم ایک سرخرو قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ابھر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، وہ اختلافات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں اور مذہبی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مذہبی اختلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، بلکہ حضرت عثمان غنی ہی کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات کے زمانے میں ہی اور طول پکڑ گیا۔ سیاسی اختلاف تو شروع ہی سے عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، بلکہ چاروں خلفائے کرام نے سیاسی اختلافات کا سامنا کیا، تو دونوں طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو۔ جب اختلافات بڑھ جائیں، ایسے موقع پر آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سیرت رسول ہونا چاہیے۔ بسنتی، میری سنت، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی سیرت، ان کا طریقہ کار ہمارے لیے آئیڈل اور رہنما ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو خلفائے راشدین ہیں، چاروں کے چاروں خلفاء، یہ ان حضرات کی اتباع پیروی ہمارے لیے، ان حضرات کا طریقہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اچھا، سنتی کے بعد سنت خلفائے راشدین جو کہا گیا ہے نا، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ
خلفائے کرام اگر میرے بعد کچھ نئے طریقے کو اور نئے معاملات کو ایجاد کریں گے نا، تو ایسا نہ یہ کہہ کے نہ انکار کر دینا کہ یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر صحابہ اور خلفائے راشدین اگر کسی امر کو انجام دیں گے تو سمجھ جانا کہ وہ میری سنت ہے اور میرا ہی طریقہ ہے۔ تو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تمسکوا بہا مطلب اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کس کو؟ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، عض کا لفظ آیا ہے نا، عض کا معنی ہوتا ہے دانت گاڑنا، ہے نا، اور نواجذ یہ انسان کے جسم کے منہ کے اندر جو آخری 4 داڑھیں ہوتی ہیں نا، جس کو عام طور پہ حلم و عقل کی داڑھیں کہا جاتا ہے، جو جس کو دیہاتی زبان میں چوا بھی کہتے ہیں، تو یہ جو آخری 4 داڑھیں ہیں نا، تو اس کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ چلیے میں اس کی وضاحت مکمل طور پہ کر دوں۔ جب بھی انسان کا دانت یہ جب مکمل ہوتا ہے نا، تو اس کی کل تعداد کتنی بنتی ہے؟ 32 دانت ٹوٹل ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے 4 دانت جو ہوتے ہیں نا، اس کو ثنایا کہا جاتا ہے، ثنایا علیہ۔ یہ آپ سمجھ جائیں کہ جو منہ ہے، منہ کے اوپر کا جو حصہ ہے، جو دیکھنے والے کو عام طور پہ پہلے نظر آ جاتا ہے نا، تو اس کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اوپر کے 4 دانت۔ پھر جو ہے رباعیات ہیں، 4 دانت رباعیات ہیں، ہے نا۔ پھر 4 دانت ایسے ہیں جس کو انیاب کہا جاتا ہے۔ پھر 4 دانت ایسے ہیں جس کو زواہد کہا جاتا ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 4 4 8 4 12 4 16۔ پھر اس کے بعد 12 دانت ایسے ہیں جن کو اذراس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو طواحن بھی کہتے ہیں، جو پیسنے کے کام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کل کتنے ہو گئے؟ 12، 4 دونی 8، 4 تیا 12، 4 چوکے 16، 16 اور 12 28 ہو گئے نا۔ اب اس کے بعد پھر 4 دانت ہیں جو بالکل دانتوں کے اخیر میں ہوا کرتے ہیں، وہی داڑھ کی شکل میں۔ پھر 28 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 32 ہو گئے۔ تو ٹوٹل دانت جو ہے، وہ دانتوں کی تعداد کیا ہے؟ وہ 32 ہے۔ تو نواجذ اس دانت کو کہتے ہیں جو سب سے اخیر میں ہوا داڑھ، جو سب سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے، اور کسی مضبوط اور سخت چیز کو توڑنے میں یا پھر چبانے میں ان دانتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی مضبوطی کے اعتبار سے اس طرف یہ تمام دانتوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو وعضوا علیہا بالنواجذ، یعنی اس پر اس کا ترجمہ آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اس کو کیا کر لو؟ تھام لو اور اس سے چمٹ جاؤ۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور پوری طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ چمٹ جاؤ، یعنی میری سنت کے ساتھ اور خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات، اختلافات جب کثیر ہو جائیں گے نا، تو جتنے زیادہ اختلافات بڑھیں گے، جتنے زیادہ فتنے زمانے میں پیدا ہوں گے، اتنی ہی زیادہ مضبوطی اور توانائی کے ساتھ تمہیں میری سنت، میری سیرت اور خلفائے راشدین کی سنت و سیرت کو تمہیں تھامنا ہوگا۔ تبھی تم ان اختلافات کے زمانے میں اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت و صیانت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ تو یہاں پر خلفائے راشدین سے مراد کون ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، خلفائے راشدین سے مراد ظاہر سی بات ہے، وہ مشہور ہے 4 خلیفہ، پہلے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ۔ لیکن حدیث میں تو صراحت نہیں ان 4 حضرات کی، تو پھر کیسے ہم مان لیں کہ یہی 4 حضرات مراد ہے؟ خلفائے راشدین سے یہی 4 مراد ہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو حضور کی یہ حدیث ہے، میرے بعد خلافت 30 سال تک باقی رہے گی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 30 سال کی عمر، 30 سال کی جو ہے لمٹ ایج ہے نا، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 مہینے، ان 6 مہینے کو ملا لیجئے تو اس کے بعد خلافت ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہے؟ 30 سال کی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال کی ہوگی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین اور مہدیین یہ 4 حضرات ہیں، پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا کائنات، پھر اس کے بعد 6 مہینے کی خلافت کن کی ہے؟ حضرت امام حسن کی۔ تو گویا یہ 5 حضرات خلفائے راشدین میں سے ہو گئے، چونکہ شروع میں جو حضور کے وصال کے بعد انہی 5 حضرات کی حکومت رہی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا پھر کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی، اور کاٹ کھانے والی حکومت ہوئی بھی، یزید کی حکومت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو یہ 5 حضرات خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ خلفائے اربعہ میں یہ 4 حضرات، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت 6 مہینے ہوتی ہے۔ یہ 6 مہینے کی حکومت ملا کر کے ٹوٹل کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 30 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب کس کی کتنی خلافت کی مدت رہی وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر غالباً وہ 2 سال 6 مہینہ 10 دن تک ان کی حکومت رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 10 سال 6 مہینے 10 رات تک رہی، اور حضرت عثمان غنی کی 12 سال تک۔ اس طریقے سے آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو ٹوٹل امام حسن تک پہنچتے ان کے 6 مہینے کو شمار کر کے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے زمانے میں زبردست نمایاں کارنامے انجام دیے، اس کو بیان کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم پر لازم ہے دین کے معاملے میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے معاملے میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے کیا کرو؟ بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کی مکمل وضاحت اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ ہر نئی چیز سے مراد کیا ہے۔ دین کے معاملے میں نئی چیز بدعت ہے، ظاہر سی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ ہر بدعت سے مراد آل ٹو آل بدعت نہیں جو بھی نئی چیز دین کے معاملے میں ایجاد کی جائے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہر وہ ایسی بدعت جو قرآن و حدیث کی استنباط کے خلاف ہو اور قرآن و حدیث کے مفہوم کے خلاف ہو، یعنی ایسی بدعت جو قرآن و حدیث سے مستنبط نہ کی گئی ہو، تو وہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ لیکن جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو تو وہ بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حجج شرعیہ، ادلہ شرعیہ کل 4 بتائے جاتے ہیں نا، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ظاہر سی بات ہے کہ اجماع اگر قرآن و حدیث کے استنباط کے موافق ہو تو اجماع بھی قابل تسلیم ہے، قیاس اگر قرآن و حدیث سے مستنبط ہو تو قیاس بھی قابل تسلیم ہے۔ تو ہر بدعت کے گمراہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ بدعت گمراہ کن ہے جو بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور اس سے مستنبط نہ کیا گیا ہو۔ رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد نے کی ہے، امام ابو داؤد نے کی ہے، امام ترمذی نے کی ہے، امام ابن ماجہ نے کی ہے۔ الا انہما لم یذکرا الصلاۃ، مگر یہ کہ ان دونوں حضرات نے نماز کا ذکر نہیں کیا۔ کون دونوں حضرات؟ اخیر کے دونوں حضرات، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، ان حضرات نے نماز کا ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی، اس کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ حدیث نمبر 166، وعن عبداللہ بن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذه سبل على كل سبیل منها شیطان یدعو الیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، خط لنا خطا، ہمارے لیے ایک خط کھینچا بالکل اسٹریٹ سیدھے میں۔ ثم قال، پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ،
یہ اللہ کا راستہ ہے، بالکل بیچ میں کھینچا خط اور فرمایا کیا یہ اللہ کا راستہ، یہ بیچ والا راستہ بالکل، اسے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معاملات میں، عقائد و اعمال میں انسان معتدل رہے، بیچ کے راستے پر رہے، ماڈریٹ رہے، درمیان رہے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، معاملات میں بھی، ہر جگہ انسان کو ماڈریٹ رہنا چاہیے، معتدل رہنا چاہیے۔ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے، اور وہ چند خطوط کتنے تھے اس کی صراحت حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، لیکن بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ دائیں طرف بھی 6 خط حضور نے کھینچا اور بائیں طرف بھی حضور نے 6 خط کھینچا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی، بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 دائیں طرف 7 بائیں طرف، اور جو دائیں اور بائیں طرف جو 6-7 لکیریں کھینچی گئی نا وہ ٹیڑھی تھیں۔ اب اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں، یہ دیکھیں تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، بالکل سیدھا حضور نے ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد پھر اس کے دائیں بائیں مان لے جائے یہ ایسے ٹیڑھی لکیر ہے، ٹھیک ہے، ایسے ٹیڑھی، پھر جو ہے اس کے بائیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے نا ایک بیچ میں سیدھی لکیر اور پھر دائیں بائیں ٹیڑھی لکیر، اس طریقے سے حضور نے کھینچا۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ ہذہ سبل، وقال، فرمایا ہذہ سبل، یہ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان، ایک شیطان ہے، یدعو الیہ، جو ان راستوں کی طرف بلاتا رہتا ہے، یعنی صراط مستقیم کے بغل دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی گئی، ہر ایک لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بلا رہا ہے اپنے راستے کی طرف، یعنی اس میں گمراہ فرقے کی طرف بھی اشارہ ہے اور گمراہ کن عقائد و نظریات کے حاملین کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب جیسے کہ قادیانی ہے، روافظ ہیں، خوارج ہیں، چکڑالوی ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے یہ اسلام سے خارج ہیں، اور بلکہ صراط مستقیم پر یہ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ شیطان انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریئل شیطان، چونکہ شیطان جو ہے انسانوں میں بھی ہوا کرتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوا کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا نا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اب جو گمراہ کن عقائد و نظریات کے حامل ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے بانیان، اس کے موجدین راستے پہ کھڑے ہیں اور بلا رہے ہیں اپنی طرف شیطان بن کر کے، تو اس سے بچنا۔ تو دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ چند راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے، یدعو الیہ، جو اس راستے کی طرف بلاتا ہے۔ وقرأ، پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو پھر اس کی تم اتباع اور پیروی کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اس حدیث کے ذریعے اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف بھی کہ حضور نے فرمایا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا الَّتِي عَلَىٰ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَأَصْحَابِي، یعنی میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے اس فرقے کے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس حدیث سے ان لوگوں کا ذوق، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، کوئی اپنے آپ کو گمراہ ماننے کو تسلیم نہیں ہے، تو کیسے تسلیم نہیں کر، تو کیسے ہم مانیں کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون حق کے راستے پر ہے، اس کی تفریق کیسے ہو؟ تو اس کی تفریق حدیث پاک کے ان کلمات سے ہو جاتی ہے کہ جو بھی صراط مستقیم پر ہوگا، یعنی رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کی سنت پر عامل ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوگا، باقی جو اس سے کج ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے اب دیکھیں کہ اسلامی فرقے تقریباً
بڑے بڑے اسلامی فرقے کی کل تعداد جو ہے 8 ہے، جیسے معتزلہ ہے، شیعہ ہے، خوارج ہے، مرجیہ ہے، نجاریہ ہے، جبریہ ہے، مشبہہ ہے، ناجیہ ہے نا۔ اب دیکھ لیں اس کے بعد پھر معتزلہ کے 20 فرقے بیان کیے جاتے ہیں، شیعہ کے 22، خوارج کے 20، مرجیہ کے 5، نجاریہ کے 3، جبریہ اور مشبہہ کے مختلف فرقے جو ہے اس کے عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرقے ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس طرح سے ہم اگر کاؤنٹ کریں نا تو کل فرقوں کی تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ 73 ہو جاتی ہے۔ پھر وہی سوال بنتا ہے کہ کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت ہی فرقہ ناجیہ ہے اور صراط مستقیم پر یہی ہے اور یہی خدا تعالیٰ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ باقی سارے راستے دوزخ کے راستے ہیں؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بڑا عمدہ جواب شیخ محقق نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف دعویٰ سے ثابت ہو جائے، بلکہ اس کے لیے دلائل و براہین کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین نقل سے بھی تعلق رکھتا ہے، صرف عقل اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے نا۔ اور متواتر احادیث سے معلوم ہے اور احادیث و آثار کی تلاش و تتبع سے یہ متعین ہو چکا ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے ماں باپ جو بھی لوگ ہیں سب اسی عقیدہ اور اسی منہج پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسلاف کا طریقہ اور منہج بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی راہ حق پر ہے، اور احادیث مبارکہ کی تلاش و جستجو کے بعد ہر شخص اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ رسول اللہ کا منہج اور صحابہ کا جو منہج ہے وہ سارے مناہج اگر کسی فرقے کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس حدیث کی روایت امام احمد، امام نسائی، امام دارمی نے کی ہے۔